لیکن اس سے ریلیونٹ آپ نے کہا کیا کامیاب ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اوبیسلی 3 سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی اور بھی پلان ہوگا، اور وہ ہے ایک پلان ڈی، جس کی رؤف حسن صاحب نے خبر دی ہے کہ 3 پارٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے پوسٹ الیکشنز. اور ایک میسج بھی سرکولیٹ کر رہا ہے آن سوشل میڈیا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اپنے پولنگ ایجنٹس کو فارم بھی ملنے سے پہلے پولنگ اسٹیشن سے نہ نکلیں. یہ میسج ہے بانی پی ٹی آئی کا. اچھا، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو سینیریو میں 3 پارٹیز کون سی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو جماعت اسلامی ہے، اچھا، دوسری ہو سکتا ہے ٹی ایل پی ہو، لویک. اچھا، اور پیپلز پارٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی ایک تبصرے چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں ہو سکتی. خان صاحب جو ہیں وہ بلاول کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کبھی بھی مل کے نہیں کام کریں گے، کیونکہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اینٹی پی 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 اور اینٹی نون لیگ ہے. سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بیٹھ کے کچھ کر سکتے ہیں. اچھا. اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، پیپلز پارٹی ان دا لاسٹ ریزورٹ، مطلب ہے کہ آخری حد جو ہے پیپلز پارٹی کی، وہ کہیں بھی وہاں نہیں جائیں گی جہاں اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں جانا تو نہیں جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کو عمران خان کے ساتھ نہیں ملنے دے گی. بیسیکلی یہ جو آپ نے آخر میں کہہ دیا، اسی میں ہے، اسی کوزے میں ہے دریا سارا بند. تو مشکلوں کے جب تذکرہ ہو رہا ہے تو ابھی 6 فروری آنا باقی ہے، اور اس میں سیٹھی صاحب فرد جرم عائد ہونی ہے 9 مئی کیسز، 9 مئی مقدمات میں. لیکن اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ 2 بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو یہ کہ 9 مئی کی پلاننگ لال حویلی میں ہوئی، اور اس انکشاف کے ساتھ ہی وعدہ معاف گواہ ہمیں مل رہے ہیں شیخ رشید صاحب اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف. ایک تو پی ٹی آئی کے اپنے سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اور ایک سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، یعنی واسق قیوم صاحب اور صداقت عباسی صاحب. اور عمر تنویر بٹ صاحب کا بھی نام اس میں ہے کہ وہ 154 کا عدالت میں بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ کہ محکمہ داخلہ پنجاب کی ایک 17 صفحات پر مشتمل رپورٹ آئی ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو 9 مئی کا حملہ تھا وہ ریاست پر تھا اور ٹی ٹی پی کی طرز کا حملہ تھا. آپ کو پتہ ہوگا ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی کیبنٹ کی طرف سے، فیڈرل کیبنٹ کی طرف سے، اس کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے. کیا نتیجہ نکلے گا ان باتوں کا، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ بطور پارٹی بھی بین کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ رجسٹرڈ ہے ابھی الیکشن کمیشن میں یہ بطور پارٹی پی ٹی آئی؟ ہاں جی، پی ٹی آئی کو بین کرنا آئی تھنک وہ آلریڈی جتنا زخم ان کے اوپر لگ چکا ہے، وہ بین کی بات شاید بعد میں آئے، ابھی آئی کانٹ سے ڈپینڈ کرتا ہے. مگر جو یہ جو کیس بن رہا ہے یہ تکڑا کیس بنے گا، کیونکہ یہ جو وعدہ معاف گواہ لے آئے ہیں نا، یا تو ہوتا نا ایک ہوتا 2 ہوتے جی، یہاں تو ٹھیک ٹھاک لوگوں لے آئے ہیں. اس میں آپ نے وسیم قیوم عباسی کا نام لیا، واسم، ہاں، صداقت عباسی ہے، پھر اس کا راجہ بشارت ہیں، راشد شفیق ہیں، یہ انہوں نے پلاننگ کی، ان کے نام آئے پلاننگ میں. تو یہ سارے تھے وہاں، اور ان میں سے بھی بائی دا وے اور بھی ہو سکتا ہے وعدہ معاف گواہ بن جائیں. 2 تو ہو گئے. تو شیخ رشید صاحب اور ان کے بھانجے راشد شفیق وہ ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے، کیونکہ لال حویلی میں بیٹھ کے یہ سب کچھ ہوا. اور خان صاحب کو پتہ نہیں کیسے بیچ میں لے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ شیخ یہ سب لوگ خان کی پارٹی کے تھے، خان کے انسٹرکشنز کے اوپر یہ کر رہے تھے. اب ان کے بیان آئیں گے تو پتہ چلے گا یہ کیا کہتے ہیں، کہ یہ کس کا آرڈر تھا کہ آپ اس طریقے سے کریں. تو یہ اب ڈپینڈ کرے گا کہ کس قسم کے ان کے بیان آتے ہیں. مگر یہ سیریس ہے، دس از سیریس. اور یہ اسی نوعیت کا ہے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا ہے رائٹرز کے اوپر، جو انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کی، آگ لگائی، سب کچھ کیا، اور ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ. اور ان کو کچھ ان میں سے ملٹری کورٹس میں ملٹری ٹرائلز کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی لیے یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو اب لنک کیا جا رہا ہے کہ دس از این اٹیک آن دا اسٹیٹ. تو دس از گوئنگ ٹو بی سیریس. Serious consequences but not banning the party. نہیں، مجھے نہیں پتا بیننگ پارٹی ناٹ بیننگ پارٹی، یہ بڑی مسئلے ہوتے ہیں پارٹیز کو بین کرنا اینڈ سو آن. ہو بھی سکتا ہے، مگر دیکھیں نا اب ٹی ٹی پی کو اگر انہوں نے بین کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات تو کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر. پارٹی کو بین کرنے کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہاں، نام سے کیا ہے، ایز لانگ ایز ان کے پاس سپورٹ ہے یا گراؤنڈ ریئلٹی فرق ہے تو آپ بین کرنے سے کیا ملتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بیننگ از این ایشو. بٹ یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ یہ اسٹرانگ ٹرائل ہوگی، کنسپریسی کیس بنے گا یہ، اور اٹیک آن دا اسٹیٹ. جیسے کنسپریسی کیسز بنتے ہیں نیشنلسٹ کے خلاف کہ آپ کسی فورن پاور کے ساتھ مل کے ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں، کنسپریسی کیس بنتا ہے، وہ بھی ریاست کے خلاف ہوتا ہے. یہ بھی ریاست کے خلاف اینٹی اسٹیٹ.
اور یہ سمپلی اسپیشیز نہیں ہے, دس از اے فزیکل اٹیک. اسی لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے اور کسی چیز کے ساتھ لنک نہیں کیا. یہ لنکنگ خطرناک ہے, بڑی خطرناک ہے. اچھا, وہ ماضی میں اس سے مثالیں دی جاتی ہیں نا, ڈان لیکس کی بھی, نون لیگ کے کردار کی بات کی جائے تو ڈان لیکس کی مثال, پھر طیارہ سازش اس کی بھی مثال دی جاتی ہے, لیکن اس کا میگنیچیوڈ زیادہ قرار دیا جا رہا ہے ریاست کی جانب سے, ریاستی اداروں کی جانب سے. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ جو فیصلے دینے والے ہیں احتساب عدالت کے جج آنریبل محمد بشیر صاحب, جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی, پھر عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی, مسئلہ یہ کہ وہ عدالت کی وجہ سے چھٹیوں پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو چھٹی نہیں مل رہی, اور اس پہ بھی ٹویسٹ یہ کہ وہ مارچ میں ریٹائرڈ ہونا چاہ رہے ہیں. ایک بار پھر درخواست دے دی انہوں نے کہ میں چھٹیوں پہ جانا چاہتا ہوں, ان کو کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ یہ بات یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے نا بشیر, انہوں نے کافی پرائم منسٹرز کو کا بیڑا غرق کیا ہے. اچھا, ان کی ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں نا, آپ تو نے نواز شریف اور عمران خان کا ذکر کیا, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی ٹائٹ کیا تھا, اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کے بھی ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے, آصف علی زرداری صاحب ان کے آگے کھڑے تھے, شاید خاقان عباسی ان کے آگے تھے, مریم نواز, کیپٹن صفدر, چھوڑا نہیں اس نے, چھوڑا نہیں, جس کو اندر کرنا ہوتا تھا وہ ان کے آگے آ جاتا. حالانکہ نام کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا. اچھا, وہ خوشخبری سناتے رہے نا کس کو؟ جو ان کو ایکسٹینشنز دیتے رہے ہیں. تو ان کو 3 ایکسٹینشنز ملی ہیں, 11 سال ہو گئے نا, تو 3 سال کے لیے ہوتا ہے ایک پہلا ٹرم, تو پھر اگلے 3 سال پہلی ایکسٹینشن, اگلے 3 سال دوسری ایکسٹینشن, 9 سال ہو گئے, تیسری ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں. تو ایکسٹینشن جو پہلی ایکسٹینشن تھی وہ 2015 میں غالباً میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی, اور اس کے بعد پھر ان کو ایک 2018 میں بھی ایکسٹینشن ملی, اور اس کے بعد 2021 میں پھر عمران خان نے دی. اور اب یہ میرا خیال ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا خون بہاتا ہے میں, اور مینو گھر جان دیو. لیکن ابھی یہ ساحل کے پاس پہنچ کے سفینہ مارچ میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, آرام سے ایک اور فیصلہ دیں, 190 ملین پاؤنڈ کا, گھر چلے جائیں. ہاں, تو ان کا ڈر یہ ہے کہ شاید اس کے بعد ایک اور نہ آ جائے, باقی کیا رہ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اوپر بڑا سخت پریشر ہوگا اس وقت. تو کوئی متبادل جج نہیں آ سکتا؟ آنے کو تو آ سکتا ہے نا, مگر یہ تو ججمنٹس لینی ہوتی ہے نا. تو اب یہ ایک دفعہ کر دیا ایک کام تو پھر دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے, پھر تیسری دفعہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے, چوتھی دفعہ پہ ضمیر بھی اور عوام بھی اور پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. پھر 5ویں دفعہ جب آتی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا اب آخر میں. بھولتے نہیں ہیں نا لوگ کہ ایک اور جج کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کا اشر کیا ہوا تھا. ہاں, لیکن ان کے لیے واقعی دعا کرنی چاہیے. ایک اور چیز, ایک اور معاملہ کہ ماضی سے تو انسان سبق سیکھتا ہی ہے, لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز نے کیا سبق سیکھا ہے؟ آپ نے سب کے نام گنوا دیے جو احتساب عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. اب شاید بلاول اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر رولز آف گیم طے کریں. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں یہ رولز آف گیم طے کر سکتی ہیں, ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور کیا اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی؟ دیکھیے, رولز آف گیم کیا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی رولز آف دا گیم تھا نا. نہیں نا, انہوں نے کیا. جب وقت آیا تو ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے اور پہنچ گئے پنڈی, ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یا چڑھنے کے لیے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے پارٹلی ہم یہاں پہنچے ہیں. اگر یہ اتحاد ہوتا اور یہ رولز آف دا گیم ہوتے تو مسئلہ نہ ہوتا. اب رولز آف دا گیم ہوتے کیا ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن. دا کانسٹیٹیوشن از دا رول آف دا گیم. وہ سارا ڈیفائن کرتی ہے اتنے ڈیٹیل میں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہر چیز کے اوپر رول ہے, ہر چیز کے اوپر. آپ اٹھیں بیٹھیں, یہ کریں وہ کریں, رولز. مگر یہ اوبے نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ لڑائی جھگڑے کر کے رولز کو توڑتے ہیں, پھر آپ عدالتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی بتائیں رول کیا ہے. عدالتیں جو ہے وہ انڈر پریشر آ جاتی ہیں, اور وہ کس قسم کے پریشر میں آتی ہیں, کبھی عوام کا پریشر ہوتا ہے پاپولر پارٹی کے لیے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, کبھی کسی کا ہوتا ہے, کبھی کسی کا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے, یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ عدالت نے رول کو کیسے انٹرپریٹ کیا. شروع ہو جاتا نا. پھر وہ جو رول انٹرپریٹ کرتی ہے عدالت, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہو, اس کو چیلنج ہوتا ہے وہ رول ہائی کورٹ میں, پھر اس کو چیلنج ہوتا ہے ڈویژن بینچ میں, پھر وہ چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, پھر چیلنج ہوتا ہے ریویو اپیل میں. تو بات یہ ہے, یہ رولز تو اگر طے ہو گئے ہوتے اور اس پہ اتفاق ہوتا تو اتنی یہ لیگل کیسز نہ اتنے لمبے لمبے چلتے. وہ اسی لیے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی رول جو ہے اس کو کب ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, ایسے کر دیں. اس کے اندر
سیاسی جماعتیں, سیاستدان, اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری, all are guilty of bending the rules to suit themselves. بالکل ٹھیک ہے. دس از the crux of this تو یہ discussion. بات کہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں رولز بنا لیں, کیا رولز بنائیں گے یہ؟ آج تک تو انہوں نے کوئی رول ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ایک دوسرے کے خلاف. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اور کسی رول کو پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہی ہیں کہ یہ رول ہمارے فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے. فائدہ ہے تو بڑا اچھا رول ہے, نقصان ہو رہا ہے اس وقت تو اچھا رول نہیں ہے. آئین کے اندر تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں رولز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اتفاق بھی ہو جاتا ہے, پھر جا کے کچھ اور نیا ڈرامہ کر دیتے ہیں. تو یہ بلاول کا یہ کہنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک دو چیزوں کے اوپر بھی اتفاق کر لیں, جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا موٹی بات ہوئی تھی نا کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف چلیں گے, ہم نہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپٹیشن میں ضرور کریں گے مگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہیلپ ہیلپ ہیلپ, ان کا سہارا نہیں لیں گے ایک دوسرے کو اٹھانے میں یا گرانے میں. تو کیا ہوا ابھی جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں دی انک ہیڈ ناٹ ڈرائیڈ, تو یہاں میمو گیٹ شروع ہو گیا اور اس کے بعد سیاہی بھی سوکھنے نہیں پائی تھی کہ آپ نے اس کو انجام پہ پہنچا دیا. موقع پرستی ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر یہ رولز آف گیم طے بھی کریں گے تو پہلے اپروو کروانے کے لیے جائیں گے.